بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی یوبے کا ٹومی۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ دو لڑکوں نے پگڑیاں کھولیں اور اس کے زخموں پر باندھ دی۔ بڑا برا حادثہ ہو گیا تھا۔ یوبے کو فوراً ہسپتال لے جانا ضروری تھا۔ ہسپتال گوجر خان میں تھا، جہاں تک ہم جلدی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ کولے کا زخم ہمیں پریشان کر رہا تھا۔ ہمیں گھوڑے کی ضرورت تھی جو اپنے گاؤں سے ہی مل سکتا تھا، مگر گاؤں دور تھا۔ انتظار خطرناک تھا۔ یوبا اچھی طرح چل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا یہ حل نکالا کہ سب سے پہلے میں نے یوبے کو پیٹھ پر ڈالا اور چل پڑے۔ ہمیں تیز چلنا تھا۔ یوبا تندرست اور توانا جوان تھا، وزن معمولی نہیں تھا، تیز نہیں چلا جاتا تھا۔ سب نے اسے باری باری اٹھایا۔ بڑی مشکل سے ہم پہلے گاؤں تک پہنچے، لیکن یہ گاؤں یوبے کی سسرال کا تھا۔ اس کی بیوی گلو اسی گاؤں میں تھی۔ اس گاؤں میں ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ یوبے کے دشمن اسے مار ڈالیں گے، لیکن ویسے ہی وہاں رکنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یوبے نے بھی کہا کہ وہ اس گاؤں میں نہیں جائے گا، لیکن اس کی حالت دیکھی تو ہماری گھبراہٹ زیادہ ہو گئی۔ اس کے کولے کے زخم پر جو پگڑی بندھی تھی وہ خون سے لال ہو گئی تھی۔ خون جلدی رکنا چاہیے تھا اور ہمیں گھوڑے کی ضرورت تھی۔ مجبوراً اسی گاؤں میں رکنا پڑا۔ اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو بھی ہم رکنے پر مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ گاؤں کے باہر کئی آدمی، عورتیں اور بچے گھوم پھر رہے تھے یا اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر یہ سب لوگ دوڑے آئے۔ کسان ہل چھوڑ کر آ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہم نے ایک زخمی کو اٹھا رکھا ہے تو ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ کئی آوازیں سنائی دیں، چارپائی لاؤ، پانی لاؤ، دودھ لاؤ۔ ایک ہی بار 3 چارپائیاں آ گئیں، پانی بھی آ گیا۔ یوبا بری طرح پیاسا تھا۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ان کے گاؤں کا داماد یوبا ہے۔ اتنے میں گاؤں کے باقی لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ یہ خبر یوبے کے سسرال کے گھر میں بھی پہنچ گئی۔ یوبے کا سسر اور گلو کا بڑا بھائی بھی آ گئے۔ ہم گاؤں والوں سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں گھوڑا یا ٹٹو دے دیں تاکہ ہم یوبے کو جلدی ہسپتال پہنچائیں، لیکن گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ سیانہ آ رہا ہے، وہ زخموں کی مرہم پٹی کرے گا۔ وہ کہتے تھے کہ اتنی دور ہسپتال تک پہنچنے سے اس کا خون نکل جائے گا۔ دیہات میں حکیم کو سیانہ کہا جاتا تھا۔ اس دوران ایک اور مشکل پیدا ہو رہی تھی۔ یوبے کا سسر اور بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ یوبے کو اپنے گھر لے جائیں گے۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ یوبے کے خاندان اور اس کے سسرال کے خاندان کی خونی دشمنی تھی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنی بیٹی گلو کو اپنے گھر پر بٹھا لیا تھا۔ لیکن دیہات کے دستور اور قدریں کچھ اور بھی ہوتی تھیں۔ یوبا چارپائی پر پڑا تھا۔ گاؤں کا کوئی آدمی پانی کے بعد یوبے کو دودھ بھی پلا چکا تھا۔ جب یوبے کے سسر نے کہا کہ وہ یوبے کو اپنے گھر لے جائے گا تو یوبے نے انکار کر دیا۔ گلو کے بھائی نے یوبے سے کہا کہ وہ ان کے گھر چلے۔ تمہارے گھر کے پانی کو بھی حرام سمجھتا ہوں، یوبے نے کہا۔ مر جاؤں گا تم لوگوں کے ہاتھ سے پانی نہیں پیوں گا۔ سسر نے ہماری طرف دیکھا تو ہمارے پاس آ گیا۔ اسے کہو ہماری بے عزتی نہ کروائے۔ یوبے کے سسر نے ہمیں کہا، یہ زخمی حالت میں ہمارے گاؤں میں آیا ہے، ہمارا فرض ہے کہ اس کی ٹہل سیوا کریں۔ اسے کہو کہ دشمنی کی بات لاٹھیوں اور کلہاڑی سے کھلے میدان میں ہوا کرتی ہے، لیکن یہ لڑکا میرے گھر میں آنے سے انکار کر کے میری بے عزتی کروا رہا ہے۔ اسے کہو کہ میری داڑھی میں پیشاب نہ کرے۔ ہم نے یوبے سے کہا تو بھی اس نے انکار کر دیا۔ اتنے میں گاؤں کا سیانہ آ گیا۔ اس نے زخم کھول کر دیکھے تو پریشان ہو گیا۔ اس کے کہنے پر کورے سوت کی 4-5 اٹیاں جلائی گئیں اور ان کی راکھ سیانے نے زخموں میں بھر دی۔ اس پر اپنا سفوف چھڑکا اور کورے کھدر کو پھاڑ کر بہت سی پٹیاں زخموں پر باندھ دی گئیں۔ گاؤں والوں نے بڑی اچھی گھوڑی دے دی۔ جب یوبے کو گھوڑی پر سوار کروایا گیا تو میں نے ایک طرف دیکھا۔ 3-4 جوان لڑکیوں کے ساتھ گلو ایک مکان کی چھت پر کھڑی تھی۔ اس نے یوبے کو بڑی اچھی طرح دیکھا تھا، بلکہ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ یوبے کے کپڑے جو خون سے لال تھے دیکھ کر دل پر بہت برا اثر ہوتا تھا۔ ہم وہاں سے نکل آئے اور دوڑنے کی رفتار تک تیز چلنے لگے، لیکن یوبے نے کہا کہ گھوڑی تیز چلتی ہے تو اس کے زخموں میں درد ہوتا ہے۔ ہمیں مجبوراً رفتار سست کرنا پڑی۔ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ وہاں سے سیدھے گوجر خان کا رخ کریں گے، جو اس جگہ سے 9-10 میل دور تھا۔ اگر یہ 10 میل میدان کے ہوتے تو ہمارے لیے کوئی فاصلہ ہی نہیں تھا، لیکن یہ گھاٹیوں اور کھڈ نالوں کا علاقہ تھا۔ راستے میں 3 کسیاں یعنی برساتی نالے آتی تھیں، اترائیاں اور چڑھائیاں بھی تھیں۔ یوبا کہنے لگا کہ پہلے گاؤں چلو۔
ہم سب ساتھیوں نے آپس میں بات کی تو پہلے گاؤں پہنچنا ہی بہتر سمجھا۔ سب کا خیال یہ تھا کہ یوبے کے ماں باپ اور بزرگ ناراض ہوں گے کہ ان کی اجازت کے بغیر ہم ان کے لڑکے کو ہسپتال لے گئے۔ ہم 1 گھنٹے کے اندر اندر اپنے گاؤں پہنچ گئے۔ 1 منٹ میں گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ لڑکے شکار سے آ گئے ہیں اور یوبا لہو لہان ہو کر گھوڑی پر آیا ہے۔ ہم جب یوبے کے دروازے پر پہنچے تو اس وقت ہمارے ساتھ گاؤں والوں کا جلوس اکٹھا ہو گیا تھا۔ یوبے کو گھوڑی سے اتارا تو اس کی ماں اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ میں تیرے کتے کو آج ہی کچلا کھلاؤں گی، اس کی ماں نے یوبے سے کہا۔ کچلا بڑا تیز زہر ہوتا ہے۔ ماں صرف یوبے کی نہیں تھی، باقی سب کی مائیں بھی پہنچ گئی تھیں اور ہر ماں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ لوگوں کا ہجوم زیادہ ہو گیا تھا۔ مائیں اپنے جن بیٹوں کو ڈھونڈ رہی تھیں وہ سب یوبے کے ساتھ اندر چلے گئے تھے۔ ہر بیٹا شدید خطرے میں تھا۔ یوبے کی ماں ہم سب کو یوں دیکھتی تھی جیسے ہم کسی دشمنی کی بنا پر یوبے کو زخمی کر کے لائے ہوں۔ ہم اس کی غضبناک نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہے تھے۔ کسی نے میرا بازو پکڑ کر پیچھے کو کھینچا۔ میں نے دیکھا تو وہ میری ماں تھی۔ اس نے دانت پیس کر سرگوشی میں میرے والد صاحب کو کوسا، جو میری پیدائش کے ذمہ دار تھے اور مجھے شکار سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہ گالی ننگی اور فحش نہیں تھی، خاصی دلچسپ، ادبی اور حقیقت پسندانہ طنز تھی۔ تجھے کہاں لگی ہے؟ ماں نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کہیں نہیں بیجی، میں نے کہا، صرف یوبے کی تقدیری ذرا سا زخم آ گیا ہے۔ تقدیری؟ ماں نے سر ہلا کر طنزیہ کہا، تقدیری؟ تو نے اور تیرے باپ نے میری تقدیر تباہ کر دی ہے۔ چل گھر۔ نہیں بیجی، میں نے کہا، ادھر یار ہمارا اس حالت میں پڑا ہے اور میں گھر بھاگ جاؤں؟ تم کتے کو گھر لے جاؤ، مجھے یوبے کے ساتھ شاید شہر جانا پڑے۔ لے جاتی ہوں، ماں نے دھمکی کے لہجے میں کہا، تیرے کتے کو لے جاتی ہوں۔ تو میرے گھر میں قدم نہ رکھنا، گھر میں کتا رہے گا یا تو رہے گا، اب دونوں کو ایک گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ ماں چلی گئی۔ میں نے کتا پہلے ہی نوکر کے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے ماں سے جان چھڑانے کا بہانہ بنایا تھا۔ میرے سب ساتھیوں کی بھی مائیں آ گئی تھیں اور گالیوں اور کوسنوں کے ساتھ اپنے اپنے بیٹے کا معائنہ کر رہی تھیں۔ اتنے خونخوار لڑاکے اور شکاری کتے بھی ہماری ماؤں سے ڈرتے تھے۔ ہماری مائیں جب ہمیں گالیاں اور دھمکیاں دیا کرتی تھیں تو ہمارے کتے کان اور سر نیچے اور اپنی دمیں اپنی پچھلی ٹانگوں میں دے لیا کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں سے تھوڑی ہی دور نالے کے پار چند گھروں کا ایک گاؤں تھا جسے ڈھولک کہا کرتے تھے۔ وہاں ایک ہندو سیانہ رہتا تھا۔ دوسری بیماریوں کے علاوہ وہ زخموں کا علاج بڑا اچھا کیا کرتا تھا۔ اسے بلایا گیا۔ اس نے زخم کھلوا کر دیکھے اور یوبے سے کہا کہ وہ دل مضبوط رکھے کیونکہ وہ زخموں کو صاف کرے گا۔ اس نے یوبے کی چیخیں نکال دیں اور اس نے دعوے سے کہا کہ وہ صرف 8 روز مرہم پٹی کرے گا اور لڑکا دوڑنے کے قابل ہو جائے گا۔ خون کی اتنی زیادہ کمی پوری کرنے کے لیے اس نے کچے شلغم، گاجریں، دودھ، گھی اور زیادہ تر سبزیاں بتائیں جو اس موسم کی تھیں۔ لیکن ایک خطرہ ہے، اس نے ایسی بات کہی جو کسی نے بھی نہیں سوچی تھی۔ جنگلی بلے کے دانت جسم میں بہت گہرے اترتے ہیں اور بلے کے پنجے بھی کھال میں لگے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکے پر وہی اثر ہو جائے جو باولے کتے کے کاٹنے سے ہوتا ہے۔ درندوں کے دانتوں میں زہر سا ہوتا ہے اور ان کے ناخنوں میں ہو سکتا ہے سانپ کا زہر لگا ہوا ہو، بچھو کا زہر ہو یا کسی زہریلے کیڑے کا ہو۔ اس کا بھی علاج بہت ضروری ہے، لیکن یہ میرے پاس نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک جگہ بتا دیتا ہوں۔ اس نے ایک سنیاسی بابا کا ڈیرا بتایا جو ہمارے گاؤں سے 3 میل سے کچھ دور تھا۔ میں اور یوبے کا بڑا بھائی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور سنیاسی بابا کے ڈیرے پر جا پہنچے۔ اس نے ایک غیر آباد اور سرسبز جگہ خیمہ لگا رکھا تھا۔ اسے یوبے کی حالت اور سیانے کا بیان کیا ہوا خطرہ بتایا۔ اس نے نسواری رنگ کے پاؤڈر کی 12 پڑیاں اور جڑی بوٹیاں دیں جو ہمیں خود رگڑ کر مریض کو دینی تھی۔ ایک پڑیا روزانہ رات کو دینی تھی۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، باولے کتے کے کاٹے کے انجیکشن بہت بعد میں ایجاد ہوئے تھے۔ کسی کو باولا کتا کاٹ لیتا تو وہ آدمی باولا ہو کر مر جاتا تھا، لیکن ملک میں ایسی جڑی بوٹیاں موجود تھیں جو آج کے انجیکشن کا کام کرتی تھیں، مگر ان سے ہر سیانہ واقف ہی نہیں تھا۔ سنیاسی کہتا تھا کہ باولا کتا کاٹ جائے تو 1 گھنٹے کے اندر اس کی دوائی کھلا دو تو آدمی باولے پن کے خطرے سے بچ جاتا ہے۔ جنگلی بلے کے کاٹنے کے متعلق اس نے کہا کہ خطرہ ضرور ہے، لیکن اس کی دوائیاں خطرے کو صاف کر دیں گی اور ان سے زخم بھی جلدی بھر جائیں گے۔ ہم نے اسی روز سے یوبے کو یہ دوائیاں کھلانی شروع کر دیں۔ 3 دن گزر گئے، یوبا خاصا بہتر نظر آتا تھا۔
اس سے اگلی صبح ایک خبر نے سارے گاؤں کو ہلا ڈالا۔ خبر یہ تھی کہ گلو آ گئی ہے۔ یہ تو کوئی حیران کن خبر نہیں تھی۔ جس کسی نے سنا اس نے کہا کہ گلو کے ماں باپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ یوبا زخمی ہو گیا ہے اور انہوں نے اس کی بیوی کو بھیج دیا۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ گلو کو ماں باپ نے نہیں بھیجا تھا، بلکہ وہ آدھی رات کے وقت خود آ گئی تھی۔ اس خبر نے سب کو حیران کر دیا۔ ہم یوبے کو دیکھنے ہر روز جاتے تھے۔ اس روز گئے تو یوبے نے سنایا کہ آدھی رات کے وقت ان کا دروازہ کھٹکا۔ یوبے کے بڑے بھائی نے دروازہ کھولا، باہر گلو کھڑی تھی۔ اس نے بتایا کہ جب سے اس نے یوبے کو زخمی حالت میں دیکھا ہے اس کا سکھ چین ختم ہو گیا ہے۔ یہ 3 راتیں اس نے کروٹیں بدل کر گزاری تھیں۔ آخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ گھر سے بھاگ کر یوبے کے پاس چلی جائے۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ دبے پاؤں اٹھی اور گھر سے نکل آئی۔ ہمارا گاؤں دور تھا اور علاقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کیسا ہے۔ گلو ڈرے بغیر پہنچ گئی۔ اس نے بتایا کہ اس کے بڑے بھائی کی بیوی اس کے فیصلے میں شامل تھی، یعنی اس کے خاندان میں وہ واحد فرد تھی جو اس راز سے واقف تھی۔ گلو اپنے ساتھ اپنے کپڑوں کے 3 جوڑے لائی تھی اور وہ زیور وہ لائی جو اسے یوبے کی طرف سے دیا گیا تھا۔ اپنے ماں باپ کا زیور وہ نہ لائی۔ کہتی تھی کہ اس گھر کی کوئی چیز اس کا دل قبول نہیں کرتا تھا۔ یوبے نے تو اس کی اس جرأت اور محبت کی قدر کرنی ہی تھی۔ یوبے کے ماں باپ اور اس کے خاندان کے ہر فرد نے اسے گلے لگایا۔ یوبے کی ماں نے اعلان کیا تھا کہ میں اس لڑکی کو گھر کی رانی بنا کر رکھوں گی۔ دوسرے دن گلو کے مہکے گاؤں سے ایک میراثی یوبے کے گھر آیا اور گلو کے متعلق پوچھا۔ اسے بتایا گیا کہ گلو رات کو خود آ گئی تھی اور یہیں ہے اور یہیں رہے گی۔ اگلے روز میراثی گلو کے باپ کا یہ پیغام لے کر آیا کہ گلو نے ہماری ناک کاٹ دی ہے، اسے واپس بھیج دیں، ہم اسے اچھے طریقے سے رخصت کریں گے۔ یوبے کے باپ اور بھائی نے پیغام کا جواب دیا کہ ہمت کرو اور خود آ کر گلو کو لے جاؤ۔ اپنی لاشوں کے لیے چارپائیاں ساتھ لانا، ہمارے گاؤں سے تمہیں چارپائیاں نہیں ملیں گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ گلو کو کسی نے اغوا نہیں کیا، وہ ہمارے بیٹے کی بیوی ہے اور اپنے خاوند کے پاس آ گئی ہے۔ اب توقع یہ تھی کہ گلو کو اغوا کرنے کی کوشش ہوگی یا دونوں خاندانوں کے مردوں میں بڑی زبردست لڑائی ہوگی، لیکن کئی دن گزر گئے، کچھ بھی نہ ہوا۔ تیسرے لوگوں کی معرفت، دھمکیوں کا تبادلہ ہوتا رہا جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ گلو کے متعلق پتہ چلا کہ وہ نئے چاند کی پہلی جمعرات کو خانقاہ پر دیا جلانے گئی تھی۔ اس کے ساتھ گاؤں کی 2 جوان لڑکیاں اور 2 پرانی عمر کی عورتیں تھیں۔ گلو زندہ دل لڑکی تھی، ہنسی مذاق اس کی عادت میں شامل تھا۔ ایک روز اسے گھر سے باہر دیکھا، یوبے کا کتا اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کتے کی زنجیر پکڑ رکھی تھی اور وہ 3-4 لڑکیوں کے ساتھ کھیتوں کی طرف جا رہی تھی۔ یوبے نے بتایا کہ گلو نے کتے ٹامی کو اپنے ساتھ اتنا مانوس کر لیا ہے کہ اسے دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ ٹامی کے ساتھ گلو کو شاید اس لیے اتنا زیادہ پیار ہو گیا تھا کہ وہ یوبے کا کتا تھا۔ یوبا اب چلتا پھرتا تھا، زخم بھر گئے تھے، لیکن یوبا ابھی کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ یوبے کے سسرال والے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں اور خطرہ ٹل گیا ہے۔ لیکن 2-2.5 مہینوں بعد گلو کے بڑے بھائی اور ماموں نے وار کر دیا۔ انہیں کسی نے بتایا ہوگا یا انہوں نے خود جاسوسی کی ہوگی کہ گلو نے نئے چاند کی پہلی جمعرات کو خانقاہ پر دیا جلانے کا معمول جاری رکھا ہوا ہے۔ اس نے یہ معمول اس وقت شروع کیا تھا جب اس کے ماں باپ نے اسے گھر بٹھا لیا تھا۔ یوبے نے اب اسے کہا تھا کہ جس مراد کے لیے وہ دیا جلاتی تھی وہ تو پوری ہو گئی ہے، اس لیے وہ یہ سلسلہ ختم کر دے۔ گلو نے کہا تھا کہ وہ 3 جمعراتیں اور دیا جلائے گی۔ وہ آخری بار دیا جلانے گئی تھی۔ اس کے ساتھ گاؤں کی ایک ادھیڑ عمر عورت اور 3 جوان لڑکیاں تھیں۔ ان میں 2 لڑکیاں ہماری رشتہ داری کی تھیں۔ گلو پچھلی جمعرات کو بھی اور اب بھی کتے کو ساتھ لے گئی تھی۔ کتا چونکہ بڑا خونخوار اور لڑاکا تھا، اس لیے گلو اسے زنجیر ڈالے رکھتی تھی۔ یہ سب لڑکیاں اور عورت خانقاہ سے واپس آئیں تو انہوں نے یہ واردات سنائی جو میں آپ کو اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ گلو نے دیا جس میں تیل ڈال کر لے گئی تھی خانقاہ میں رکھا اور اسے جلایا۔ اس کی ایک سہیلی نے بھی دیا جلایا اور سب واپس چل پڑی۔ خانقاہ سے کچھ دور اس جگہ آ گئیں جو گہرائی میں تھی اور وہاں دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ اچانک گلو کا بڑا بھائی اور اس کا ماموں سامنے آ گئے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ گھات میں بیٹھے تھے، دونوں کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ گلو، بھائی نے کہا، خاموشی سے ہمارے ساتھ چلی چلو۔ میں نہیں جاؤں گی، گلو نے مردوں کی طرح دلیری سے کہا۔ بے غیرت، ماموں نے کہا، تو نے اپنے باپ کی عزت خاک میں ملا دی ہے، ہم تجھے اٹھا کر لے جائیں گے۔ مجھے گھر لے جا کر جو مارو پیٹو گے یہ کام یہیں کر لو۔
گلو نے تنزیہ کہا، میں زندہ تو تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، ہمت کرو اور میری لاش اٹھا کر لے جانا۔ اس کے بھائی نے اسے برا بھلا کہا اور دھمکی دی کہ وہ اسے زندہ اٹھا کر لے جائے گا۔ میں کسی غیر مرد کے پیچھے تو نہیں نکلی تھی، گلو نے کہا، وہ میرا خاوند ہے، نکاح کے رجسٹر پر میں نے اللہ کا نام لے کر انگوٹھا لگایا تھا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اب ماموں نے ایسی بات کہہ دی جو ذرا بیہودہ تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لو، گلو نے کہا، تم میرے ماموں ہو اور تم میرے بھائی ہو، مجھ سے عزت کرواؤ۔ اگر تمہیں اپنی عزت پیاری نہیں تو یہ کتا دیکھ لو، میں اسے تم دونوں پر چھوڑ دوں گی۔ اس کا بھائی اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ ادھیڑ عمر عورت جو گلو کے ساتھ تھی وہ آگے آ گئی۔ گلو ہمارے ساتھ آئی ہے، اس عورت نے کہا، اسے ہاتھ بھی لگاؤ گے تو میں جوتی تمہارے منہ پر ماروں گی، اگر مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میری برادری کے آدمیوں کی دشمنی مول لو گے، سوچ لو۔ اس عورت کا یہ کہنا تھا کہ 3 جوان لڑکیاں جو گلو کے ساتھ تھیں وہ بھی بول پڑیں۔ انہوں نے ان دونوں سے کہا کہ انہوں نے گلو کو ہاتھ بھی لگایا تو وہ سب انہیں پتھر ماریں گی اور یہ دشمنی انہیں مہنگی پڑے گی۔ جو لوگ عمر قید اور پھانسی سے نہیں ڈرتے تھے وہ ان لڑکیوں سے کیوں ڈر جاتے؟ وہ بھڑکے ہوئے آئے تھے۔ گلو پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا ماموں اور بھائی تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ گلو نے ٹامی کی زنجیر کھول کر اسے ان دونوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ اشارہ کافی تھا۔ کتا گلو کے بھائی کی طرف اچھلا۔ بھائی نے لاٹھی آگے کر دی اور پیچھے ہٹا۔ اس نے ماموں سے کہا کہ مار لاٹھی کتے کو، لیکن کتا بھائی کے پہلو کی طرف ہو گیا تھا۔ بھائی اس سے بچنے کے لیے بار بار لاٹھی آگے کرتا تھا۔ ادھر لڑکیوں نے پتھر اٹھا لیے اور گلو کے ماموں کو مارے۔ اسے 2-3 پتھر لگے تو وہ پیچھے کو بھاگا۔ گلو دوڑی گئی اور کتے کو للکارنے لگی، ہلا ٹامی، چیر دے اسے۔ ادھر لڑکیاں انہیں پتھر اور ڈھیلے مار رہی تھیں۔ وہ دونوں بھاگ اٹھے۔ کتے کے آگے بھاگنا غلطی ہوتی ہے، کتا پیچھے جاتا اور حملہ کرتا ہے۔ ٹامی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے گلو کے بھائی پر پیچھے سے جھپٹا مارا اور اس کا کرتا پھاڑ ڈالا۔ گلو دوڑی گئی اور ٹامی کو پکار پکار کر اسے روک لیا۔ ٹامی اس کا حکم مانتا تھا۔ ماموں اور بھائی دور جا رکے اور وہاں سے گلو کو دھمکیاں دی۔ لڑکیاں ہنس رہی تھیں لیکن گلو بہت روئی۔ یہ سب واپس آ گئیں اور اپنے اپنے گھر بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ گلو کا معاملہ کچھ اور تھا۔ اس عورت اور 3 لڑکیوں کے لواحقین کس طرح برداشت کر لیتے کہ ان کی لڑکیوں کے ساتھ کوئی ایسا توہین آمیز سلوک کرے۔ اگلی صبح ہماری برادری کے 4 بزرگ، جن میں میرے والد صاحب بھی شامل تھے، گلو کے گاؤں گئے اور نمبردار سے کہا کہ وہ گلو کے باپ، بھائی اور ماموں کو بلا دے۔ نمبردار نے انہیں اپنے گھر بٹھایا اور ان سب کو بلا لیا۔ ہمارے بزرگوں نے انہیں کہا کہ تم لوگوں نے ہماری بیٹیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے، ہم دوسرے طریقے سے اس بے عزتی کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن ہم دشمنی پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ کیا تم ہماری اتنی بڑی برادری کے ساتھ دشمنی مول لینے کی ہمت رکھتے ہو؟ انہوں نے صفائی پیش کی کہ وہ اپنی لڑکی کو ساتھ لانے گئے تھے اور لڑکیوں نے انہیں پتھر مارے۔ تم نے اپنی لڑکی بیاہ کر نہیں دی تھی؟ میرے تایا نے کہا، کچھ شرم کرو، میں تمہیں صاف بتا دیتا ہوں کہ تم نے ہماری بیٹیوں کی بے عزتی کی ہے۔ اب ہم تمہاری بیٹی یعنی گلو کو بھی اپنی بیٹی سمجھتے ہیں۔ اگر تم نے اس پر پھر کبھی ہاتھ ڈالا تو سوچ لو، ہمارا پورا گاؤں تمہارا دشمن ہوگا۔ تم یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے لو کہ تمہاری بیٹی تمہارے لیے مر گئی۔ وہ لوگ دبک گئے، واپس آئے اور گلو کو پتا چلا کہ وہاں کیا باتیں ہوئی ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے لیے میرے ماں باپ اور میرے بھائی بہن مر گئے۔ گلو ہمارے ساتھ بوڑھی ہوئی، وہ اپنے ماں باپ کے مرنے پر بھی نہ گئی۔ 6-7 سال گزرے، وہ فوت ہو چکی ہے۔